السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اسلام دین تو شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور پھر اس امت کی مائیں ہونا یہ اور بھی بہت عزت کا مقام ہے۔ تو جہاں یہ ایک بہت بڑا آنر ہے، وہاں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم کیسے نبھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ ایک بہترین امتی ثابت ہوں اور بہترین انسان بنے، اور اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے وہ اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما جائیں۔ تو بہت کچھ آپ اس بارے میں پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے۔ آج کی یہ ٹاک ایک ریمائنڈر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کا ایک گفٹ ہے۔ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اس پر اسی کا مکمل اختیار ہے۔ لہذا اگر اللہ نے ہمیں یہ عطیہ اور یہ عنایت کی ہے ہم پر کہ ہمیں اولاد عطا کی ہے، تو ہمیں اس کی پوری پوری قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان بچوں کو اپنے لیے ایک مصیبت اور ایک وبال جان سمجھے، کیونکہ بچوں کی پیدائش اور بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بھی ہر نیکی سے زیادہ ہے۔ جس طرح ایک ماں ہونے کا اجر جو ہے وہ باغ کے مقابلے میں بھی، یا اس کا مقام جو ہے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس کی مشقت زیادہ ہے۔ پریگننسی کی مشقت ہے، پیدائش کی مشقت ہے، پیدائش کے بعد دودھ پلانے کی مشقت ہے، تو 3 درجے بھی اس کے بڑھ گئے۔ تو بہرحال اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو اولاد دی تو ان کو خوشخبری سنائی، جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ، کہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ تو بہرحال بچے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور ایک خوشخبری اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی لیے مومنوں کی دعا یہ ہوتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت حسن اور حسین سے خاص طور پر آپ کی محبت تھی، اور آپ فرماتے تھے یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یعنی آپ ان کو پھولوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ تب آپ دیکھیے کہ جو پھول ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، بہت نرمی کا اور شفقت کا اور کیئر کا۔ اسی طرح اولاد کو بہترین کمائی بھی قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے۔ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی، یعنی ہم مال کو عموماً کمائی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا، محنت کی، حاصل کیا، ہمارے لیے خزانہ ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ اس سے بھی بہترین کمائی ہے اگر انسان اس کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے کسی حدیث کے آخر میں آتا ہے، پس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی جب بچے کمانے کے قابل ہو جائیں تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے یعنی جو لینا چاہو لے سکتے ہو اپنی ضرورت کے مطابق۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی کمائی جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اولاد صرف دنیا کی کمائی ہی نہیں ہے، یہ اس کی آخرت کی کمائی بھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں، جن میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، یا پھر وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا وہ مال جو صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کسی پروجیکٹ میں لگا جاتا ہے. تو بہرحال اولاد جہاں ہمارے لیے خوشخبری ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے لیے بہترین کمائی ہے، صدقہ جاریہ ہے، وہاں پھر ہمارے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کی کمائی ہم کھا سکیں، اگر ہم چاہیں کہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو پھر ہمیں اس کی صحیح تربیت بھی کرنی ہوگی. اور پھر یہ ایسا نہیں کہ چوائس کی بات ہے یا دنیا کے چند فائدوں کے لیے، نہیں، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہ سوال صرف مردوں سے نہیں ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے. عورت شوہر کے گھر، یعنی شوہر جو کچھ کما کے لاتا ہے، جو کچھ بناتا ہے، اس کی نگران، اور اس کے بچے کی نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس کا کتنا خیال کیا، کیا کیئر کی، کس طرح اس کو مینٹین کیا، کس طرح سنبھالا، اور اسی طرح بچوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو یہاں سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. تو ہمیں اس کا جواب بھی تیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کوشش کی. عموماً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بچوں کو اسلامک اسکول میں داخل کرا دیا تو اس لیے اب سارا اسلام اور ساری تربیت اور سارا اخلاق جو ہے وہ اسکول سے ہی سیکھ لیں گے، اور شاید ہماری ذمہ داری اب ختم ہو گئی، اب ہم آرام کریں. تو ایسا نہیں، ہر صورت میں ذمہ داری آپ ہی کی ہے. اسکول کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن کسی اور کے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر صحیح مسلم میں یہ بھی فرمایا، وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے. جیسے ماں باپ کا بچوں پر حق ہے، اسی طرح بچوں کا بھی ماں باپ پر حق ہے. کس چیز کا حق؟ کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی ضروریات پوری کریں، جس کی کچھ تفصیلات آگے میں بیان کروں گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حقوق کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. حقوق اللہ تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، لیکن حقوق العباد، چاہے وہ اپنے ہی بچوں کے حق کیوں نہ ہوں، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ ہم نے اس حق کو ادا کیا یا نیگلیجنس کا ثبوت دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے رزق کا وہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے. یعنی جن کو کھلانا پلانا اس پہ فرض ہو، وہ ان کی پرواہ نہ کرے اور ان کے لیے کوئی کام کاج نہ کرے، ان کے لیے محنت نہ کرے اور ان کو ایک عزت کی زندگی بسر نہ کرنے دے. آپ نے یہ بھی فرمایا، کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرنے والا، یعنی اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھانے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. تو یہ چاہے گھر کی ذمہ داری ہو، چاہے کسی ادارے کی ذمہ داری ہو، اس میں اپنی اٹ موسٹ سنسیئر ایفرٹ کرنی چاہیے. باقی نتائج اللہ کے ذمہ ہیں، ہم اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کرنے والے ہوں. ایک اچھی امت کی تربیت اور ایک اچھی امت ریز کرنے کے لیے جو تربیت کا آغاز ہے وہ بچوں کے بڑے ہونے پر نہیں، وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان پہلے سے ہی پلاننگ شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ شادی سے پہلے. لڑکے کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اور لڑکی کے لیے بھی کہ وہ ایک اچھے شوہر کا انتخاب کرے. یعنی مرد ایسی بیوی منتخب کرے جو مستقبل میں اس کی اولاد کے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے. یعنی رشتہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو، اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کے نکاح میں دو.
اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دو. یعنی کف کا خیال رکھو اور یہ دیکھو کہ جس لڑکے کے ساتھ تم اپنی بیٹی کی یا جس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو وہ اس کے لیے کمپیٹیبل بھی ہے یا نہیں, وہ ایک اچھا جوڑا بھی ثابت ہوگا یا نہیں. کیونکہ عموماً یہ ہے کہ انسان حسن کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے شادی کر لیتا ہے, لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ دین کی وجہ سے شادی کرو. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. لیکن ہم عموماً ذات پات برادری اور کئی اور ایشوز لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض اوقات اچھے اخلاق والوں کو رد کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارا دین ہمیں شادی کے موقع پر یعنی جو لڑکی یا لڑکے کی تلاش ہے اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ اس کا دین اچھا ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو, اور باقی چیزیں اگر ساتھ آتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں تو اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں بہترین متاع فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے. یعنی ساری دنیا میں سے جو سب سے فائدے کی چیز ہے, جس سے انسان کو سب سے زیادہ یعنی اس کی خوش قسمتی کی بات ہے, وہ یہ کہ اس کو اچھی نیک بیوی مل جائے. پھر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس رشتے کا نبھا کرنا چاہیے, بندھن باندھنا چاہیے شادی کے دن بھی. اور پھر آپ اگر شادی کا خطبہ نکاح دیکھیں تو اس میں بار بار تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے کہ اس رشتے کی بنیاد اللہ کے خوف پر ہو, اللہ کے ڈر پر ہو, اللہ کے تقویٰ پر ہو. یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرتے ہوئے بیچ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھو کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کرتے, خیانت نہیں کرتے, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور سارے معاملات درست ہونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اولاد کا مرحلہ آتا ہے تو کنسیو کرنے سے پہلے یعنی ہسبینڈ وائف کے ملاپ کے وقت بھی دعا سکھائی گئی کہ انسان اپنی اولاد کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے. اس وقت جو دعا سکھائی گئی اس میں اللہ کے نام کے ساتھ, اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس تعلق کے وقت ہسبینڈ وائف یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب ان کی پیدائش ہوئی تو کیا کہا تھا, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آگے نسلوں کو بھی, اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں, تیرے حوالے کرتی ہوں. بہرحال جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. پریگنینسی کا سارا وقت جو ہے اس میں ماں کی تھنکنگ پازیٹیو ہونی چاہیے. اس بچے کو ایک مصیبت یا بوجھ سمجھ کر نہیں پیٹ میں رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں منفی خیالات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر لڑکا ہو یا لڑکی اس کو قبول کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بھی بہت زیادتیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی, حالانکہ لیس الذکر کالانثیٰ, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. بعض کام لڑکی جو آپ کے لیے کر سکتی ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں, اس کو اللہ کی عنایت سمجھیں, اللہ کا گفٹ سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ عقل مند ماں باپ پیدائش سے پہلے ہی بچے کی تربیت کی فکر کرنے لگتے ہیں. میں اپنی ایک شاگرد کی یہاں تعریف کرنا چاہوں گی. بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی قابل بچی ہے, لیکن شادی کے بعد اس کا پورا مزاج ہی بدل گیا. اب اپنے سے زیادہ اس کی توجہ بچے کے اوپر ہے اور بالکل ابتدائی مہینوں سے ہی مسلسل ریسرچ کر رہی ہے اس کو کیا پڑھانا چاہیے, کیسے سکھانا چاہیے, کون کون سی کتابیں کی ریڈنگ کر کے سنانی چاہیے. ابھی بچہ چند ماہ کا ہے لیکن وہ اس کے سامنے بکس پڑھ پڑھ کر اس کو سناتی ہے, اس کو چیزیں دکھاتی ہے, فلیش کارڈ بنا کے اس کو سکھا رہی ہے. یعنی باقی اپنے کام کاج اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے, لیکن مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے اس کے اس رویے پہ کہ مسلسل نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکے.
بہت سی مائیں بس اس بات کی تو فکر کرتی ہیں بچہ کمزور ہے کہ کون سے اس کو ٹونک دیں اور کون سے کھانے کھلائیں اس کو کہ یہ موٹا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اچھا خوبصورت لگے، کون سے برانڈ کے کپڑے پہنائے جائیں چاہے وہ اس میں تنگی ہوتا رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے سلے ہوئے کپڑے کھلے کھلے ڈھیلے ڈھیلے بچوں کو پہنائے جاتے تھے جس میں ان کی گروتھ اچھی ہوتی تھی. اور اب وہ بےچارے ایک تو پیمپر میں کسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ مزید چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینز پہنا دی جاتی ہیں اور ان کو ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں جس میں ان کی نیچرل گروتھ پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی. بہرحال یہ تو الگ ایشو ہے، لیکن جو ایک پڑھی لکھی عقل مند ماں ہوگی، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا جو فوکس ہے یا اس کی توجہ ہے، پھر اس کا مرکز اس کا بچہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری نمبر 1 ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ذمہ داری ہے لیکن وہ نمبر 2 ہے. کھانا پکانا بھی ذمہ داری ہے وہ لیکن نمبر 2 ہے. سب سے پہلی ذمہ داری بچے کی صحیح تربیت ہے. اگر آپ کا گھر صاف ستھرا ایک میوزیم کی طرح بھی سج بج جائے اور یوں لگے کہ جیسے آپ کوئی 7 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں اور کھانے جو ہے وہ بہت ہی عالیشان آپ پکا رہے ہوں، لیکن آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو رہی ہو، وہ اگنور ہو رہا اور وہ گیجٹس کے سامنے ہی بیٹھ بیٹھ کے پل رہا ہو، تو پھر آپ خسارے میں ہیں، آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو نمبر 1 رکھا جائے. اور نمبر 1 رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کی فرمائشیں پوری کی جائیں یا ہر وقت اس کو اچھا کھلایا پلایا پہنایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کے لیے پڑھا جائے، سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، دنیا اور دین دونوں اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے بھی بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کس ویک میں، کس منتھ میں، کس ایئر میں اس کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں، اس میں جدید دور کے علماء نے، سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے بہت کام کیا، بہت کتابیں موجود ہیں. اور اب تو آپ کو بہت ساری کتابیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہر ویک میں بچے کی بدلتی عادتیں اور بچے کے ریئیکشنز اور بچے کو جو مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا اور اس میں بڑے بزرگ جو تھے وہ بیٹی بہو کو بچوں کی تربیت کرنے کے بارے میں بہت کچھ ساتھ ساتھ رہنمائی دیتے تھے اور وہ بھی اس کو پازیٹیو وے میں لیتے تھے. اب یہ کہ اول تو ہمارا یہ سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہے بھی کہیں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے تو وہ اس میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بڑوں کو بچوں کو سمجھانا نہیں آتا، اس چھوٹوں کو بڑوں کی بات سمجھ نہیں آتی، اور اس سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. تو بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ماں بچے کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے آگے دیکھنا چاہتی ہے، بہترین دیکھنا چاہتی، کامیاب دیکھنا چاہتی، تو اس کو ساری زندگی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی میں حاصل ہوتا ہے اور شاید وہ مختلف طرح کی ڈگریاں لینے کا نام ہے. یہاں سے لوکل پاکستان سے ڈگری لے لی یا کسی دوسرے ملک میں جا کے کچھ پڑھ کے آگے، ہم اسی کو کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں. اور بہت سی ایسی مائیں جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ نہیں جانتی اور وہ بچے کو اپنے لیے ایک نرا بوجھ سمجھتی ہیں، اور جس طرح وہ انجوائے کرنا چاہیے اس بچے کو وہ نہیں کر پاتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنے آپ کو بچوں کی تربیت سے متعلق ویل اکوپڈ رکھیں اور مسلسل سیکھتی رہیں. اور صرف ایک بچے کی دفعہ نہیں، پھر بھول جاتا ہے انسان، پھر پڑھنا. یعنی اپنے دن کی روٹین کے کاموں میں چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو، بچوں کی تربیت سے متعلق پڑھنا، سیکھنا، مختلف لیکچرز، ورک شاپس، سیمینارز، ان کو اٹینڈ کرنا نہ بھولیں. یہ آپ کے فائدے میں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے تو آپ بچے کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنیں گے. بچے کرنے سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ لیکچر سے وہ کچھ نہیں سیکھتے، وہ صرف انسٹرکشن سے نہیں سیکھتے، وہ دیکھ کے بہت کچھ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کا ماحول اتنا کنڈیوسو رکھیں بچے کی تربیت کے اعتبار سے کہ وہ چائلڈ فرینڈلی ہو. اچھا، ہم گھر چائلڈ فرینڈلی نہیں رکھتے، ہم گھر رکھتے ہیں مہمانوں کے لیے یا وزٹرز یا آنے والوں کے لیے ان کے اوپر ایک روب ڈالنے کے لیے کہ کتنے مہنگے مہنگے کرسٹلز یا کتنے مہنگے مہنگے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیسز ہیں. اور
بچے کو اس کے قریب نہیں پٹکنے دیتے، نہیں اس کو مت ہاتھ لگاؤ، یہاں مت جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اوپر نہ چڑھو، صوفہ خراب ہو جائے، پردے سے نہیں لٹکو، فلاں نہیں کرو، فلاں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک مخصوص ایریا آپ نے مہمانوں کے لیے رکھا ہی ہے تو اس کو پھر بند کر دیں، اور باقی گھر کو، اپنے کچن کو، بیڈ روم کو، ہر چیز کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، جس میں آپ کا بچہ ایکسپلور بھی کر سکے اور خوب اس کو انجوائے بھی کر سکے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہ سکے. کیونکہ ماں کی کمپنی میں جو کچھ وہ سیکھ سکتا ہے، اور ہر کام جو کچھ ماں کر رہی ہوتی وہ جس طرح خوشی سے کرتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ماں نماز پڑھتی تو ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقاعدہ سجدے کرتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں. آپ کو کہنا نہیں پڑتا. لیکن کیا بات ہے کہ وہی بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں اور ان کی نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگ نکلتے ہیں. تو کہیں ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہوتی ہے کہ وہ اس رول کو زیادہ دیر تک پھر ایکسپٹ نہیں کرتے. تو بہرحال پہلی چیز تربیت اولاد کا اہم ترین نقطہ، اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بننا. عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کے کہتے تھے، من اجلک یا بنیہ، تیرے روشن مستقبل کی خاطر ہے بیٹے، یہ نفل جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہی، یہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ نوافل ظاہر ہے کہ نفل عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی، تو یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کروں، میری دعائیں قبول ہوں اور تیرا مستقبل روشن ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تجھے کامیابیاں حاصل. یعنی ایکسٹرا عبادت، ایکسٹرا پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی. تو پاکیزہ ماحول کے اندر ایک پاکیزہ گھرانہ جنم لیتا ہے، اور یہ ماحول بنانا آپ کا کام ہے. شوہر اگر حرام کی طرف جاتا ہے کسی بھی طرح، رزق کے معاملے میں یا نگاہوں یا کسی اور معاملے میں، تو اس کو بھی راہ راست پر لانے میں آپ کی ایک بڑی ذمہ داری کہ میں روکھی سوکھی کھا لوں گی لیکن میں حرام کا لقمہ نہ خود کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گی. اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی. دوسری چیز یہ ہے اس میں بچوں کی تربیت میں کہ جو آپ ان کو کہیں وہ کر کے دکھائیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی بڑی سخت ناپسند ہے اور انسان کے حق میں سخت بری ہے. یعنی بچے اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ کھو دیتے ہیں. جب ماں باپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کرنا کوئی نہیں، انہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کرنا، یا یہ کرنے والے نہیں، یہ صرف کہتے ہیں تو کہتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کہہ کے چپ ہو جائیں گے، کہہ کے تھک جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں کوالٹی ہو. آپ کی نماز ایسی نماز ہو کہ جو بچوں کے دلوں کو نرم کر دے. جب آپ اپنے رب کے سامنے خشوع سے، عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنا اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں، نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. جب اذان ہو گئی اور آپ نماز پڑھنے جا ہی نہیں رہے، کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ کر رہے، تو کیا بچے اس کو آبزرو نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر یہی ہوگا کہ جب ان کے نماز پڑھنے کے دن آئیں گے اور آپ ان کو اذان کے بعد کہیں گے چلو نماز کے لیے، تو وہ اٹھنا ان کے لیے دوبھر ہوگا، مشکل ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کہیں وہ کریں، اور جو کریں وہ کوالٹی کا ہو. پھر صرف نماز نہیں، باقی نیک اعمال بھی، جیسے صدقہ. بچوں کی طرف سے صدقہ دیں، اپنی طرف سے بھی دیں، اور بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. بچپن سے ہی ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں. ایدھی کی لائف ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو، میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی تھی، اور اس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اتنا بڑا کام ایک شخص نے کیسے کیا. تو کافی سال پہلے میں نے وہ پڑھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ماں ان کے ہاتھ سے صدقہ کرواتی تھی اور کتنی دور دور تک ان کو صدقہ کرنے کے لیے بھیجتی تھی، کہ کہاں پیسے کہاں رکھے ہوتے تھے، وہ انہی سے اترواتی ہیں، انہی سے نکلواتی ہیں، انہی کے ذریعے. یعنی کہ ماں باپ کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا. ہم عام طور پر بچوں سے جب کام کرانا ہوتا ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے، خود کرنا آسان ہوتا ہے، جلدی سے ہو جاتا ہے. تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے، میں خود ہی کر لیتی ہوں. مجھے کسی کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا تو پوچھا آپ کچھ پیئیں گی، فلاں چیز پیئیں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پلا دو. تو ان کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ بنا لاتی.
کہتے نہیں یہ 2 گھنٹے لگائے گی، میں ابھی آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں. تو مجھے بہت عجیب سا لگا. ایک یہ کہ کسی مہمان کے سامنے بیٹی کی بے عزتی کرنا، کہ یہ تو 2 گھنٹے لگائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ بچوں کو اس لیے کام نہ کرنے دینا کہ وہ کام دیر سے کریں گے اور اچھی طرح نہیں کر سکیں گے. تو کوئی بھی چیز انسان ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھتا، ماں ہی سکھاتی ہے نا اس کو، کر کر کے ہی کرنا آتا ہے. تو جب ریپیٹڈلی آپ ایک چیز کروائیں گے ان سے تو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو نیک اعمال میں صدقہ خیرات، رات کا قیام، اور پھر بہت سے نیکی کے کام اولاد کی اصلاح کی نیت سے کرنا، خیر کے کام، بھلائی کے کام، بندگان خدا کی بھلائی کے کام. مثلا آپ ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ بچوں کو پڑھانا بھی جانتی ہیں. آپ جب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی دیورانی جٹھانی، آپ کے نیبرز میں آپ کے کوئی اور ایسے بچے، آپ کے بچوں کے فرینڈز ہوں، ان کی والدہ وہ کچھ نہیں پڑھا سکتی، تو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت ان کو بھی فی سبیل اللہ بلا کر ان کا بھی ہوم ورک کروا سکتے ہیں، ان کو بھی سکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اپنے بچوں میں اتنا چینج آئے گا کہ وہ فرینڈز کے آنے پر خوشی سے بیٹھ بھی جائیں گے. کیونکہ جب آپ اکیلے ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جلدی سے کام ختم ہو اور پھر ہم جائیں، وہ ایک بیزاری سے بیٹھتے ہیں. یہ تجربہ میں نے خود کیا. الہدیٰ جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جو کورس تھا وہ بچوں کا تھا، جو میں نے خود لیا تھا، سمر کورس، یعنی سمر کورس سے شروع ہوا تھا. اور اس کا بھی آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، بچوں کی چھٹیاں ہو گئی اور مجھے یہ تھا کہ سارا دن وقت ضائع کریں گے تو ان کو کچھ دین کے بارے میں سکھانا چاہیے. تو ایک مختصر سا سلیبس بنایا گیا، کچھ صورتیں، ان کی تجوید، کچھ دعائیں، کچھ سٹوریز، کچھ قرآن کی تفسیر اس میں سے. تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے فرینڈز کو جمع کر لیں، ان کو بھی لے آئیں، ان کو بھی انوائٹ کریں. ہر وہ گھر گھر جا کے جو بھی گلی محلے میں بچے تھے، بچے کیا بڑے بھی کہتے ہیں ہم آ سکتے ہیں، ہم نے کہا آپ بھی آ جائیں. یعنی پہلے ہی اس میں 80 لوگ جمع ہو گئے، جس میں چھوٹے ینگ بچے تو تھے ہی لیکن بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں. شروع میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا لیکن خیر اتنی اس میں سے پھوٹی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا. ایک تو ان کی ہمسائیگی کے حقوق ادا ہوئے، دوسرا یہ کہ بچوں کو اکٹھے بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا، تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا تھا اس کو شیئر کرنے کا موقع ملا. اور اس کے اتنے اچھے نتائج پیدا ہوئے کہ جو میرے قریب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا اعتماد حاصل ہو گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جب ہم نے پہلا کورس اناؤنس کیا اسلام آباد میں تو ان میں سے کئی لوگوں نے خود ایڈمیشن لے لیا جو بڑے تھے، اور پھر جو نہیں ایڈمیشن لے سکتے تھے وہ مددگار بن گئے، ہیلپرز بن گئے. کوئی مالی اعتبار سے اور کوئی ٹائم دینے کے اعتبار سے والنٹیئر کرنے لگا. اور اس طرح وہ اتنا خوشگوار تجربہ تھا کہ جس میں یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک بہت بڑا خاندان ہے، بالکل ہوملی فیلنگ آتی تھی. تو اسی طرح اگر مثلا آپ کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے اور آپ کی ینگ بیٹی، آپ کو فکر ہے کہ اس کو کچھ پکانا آ جائے، کچھ اول تو اب ماؤں کی یہ فکر کم ہی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے. چاہے ان کے پاس کئی کوک کام کرنے والے ہوں، لیکن جب تک خود نہ آتا ہو تو کوک سے بھی کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ان کو سکھا رہے ہیں تو پھر کیا کریں، اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، فی سبیل اللہ والنٹیرلی اس کی فرینڈز کو بھی بلا لیں، تم ان کو بھی انوائٹ کر لو. اس سے آپ دیکھیں کہ جب بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، انہیں کام ہی نہیں لگتا. ہفتے میں کوئی ایک دن آپ نکال سکتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک دن نکال سکتے ہیں، کس طرح کی کلیکٹیو ایکٹیویٹی آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ کٹنگ ہو، چاہے وہ سوئنگ ہو، چاہے وہ گارڈننگ ہو، چاہے وہ کوئی گیم ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ دین کی کلاس ہو، کچھ بھی ہو. ان کے فرینڈز کو ضرور جمع کریں، اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے. اور یہ کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یہ صدقہ ہونا چاہیے آپ کے علم کا، آپ کی مہارت کا، آپ کی ایکسپرٹیز کا. اس سے آپ خوشیاں بکھیریں گے. یعنی صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ پیسے کما کے لاتے پھر وہ کسی غریب کو دیتے، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا، اس کو آپ بانٹیں، اس کے آپ اچھے مشورے دیں دوسروں. مثلاً اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں
تو اس اعتبار سے آپ کسی کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. مثلا میرے والد جو تھے انہوں نے کبھی اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی فیس اور کوئی دوا کے پیسے بھی نہیں لیے تھے. یہ ان کا اصول تھا. اور جتنے قریبی دوست تھے سب کا فری علاج کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کا حق ہے مجھ پر. لوگ اصرار کرتے تھے کہ نہیں آپ اپنا حق تو لیں جو آپ کا خرچ آتا ہے, تو کہتے تھے نہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ ہم 12 بہن بھائی تھے اور سب پڑھنے والے اور بہت ساری ذمہ داریاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک واحد شخص کی کمائی سے ہم سب کو پالا اور اتنی برکت عطا کی کہ ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ غربت کس چیز کو کہتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ وہ فراہم کر دیتا تھا. تو بچوں کی تربیت کے لیے آپ خود انوالو ہوں گے, خود ٹائم دیں گے, خود توجہ دیں گے. یہ جو ہماری شکایت ہوتی ہے نا, بچے بات نہیں سنتے, بچے قریب ہی نہیں آتے, بچے دوستوں میں ہی مگن ہیں, بچے بس یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچے بھی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں اور ان کی بھی کچھ ضدیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا فریضہ کیسے ادا کریں, اور پھر کل وہ اپنی ذمہ داری آپ سے سیکھ کر ادا کرنے لگیں گے. عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. میں نے اپنے بچوں کو جب نماز شروع کرائی تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا جاؤ نماز پڑھ لو, جاؤ وضو کر لو. خود پاس کھڑے ہو کر وضو کرایا, چلے ہم وضو کرتے ہیں, چلے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کبھی کہا جاؤ تم نماز پڑھو, ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک نماز سے شروع کرایا, پاس کھڑے ہو کے کروایا, وضو کے وقت ساتھ رہی, حتیٰ کہ وہ کرتے 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 انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور جیسے مغرب کی نماز سے میں نے ہر بچے کو نماز شروع کرائی, اپنے ساتھ کھڑا کیا, تھوڑا تھوڑا اونچی نماز پڑھتی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ نماز سیکھ گئے. باقی اس کا طریقہ وغیرہ ان کے باپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ عبادات میں بلکہ ہر نیک کام میں ساتھ شریک کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس کو اپنے ساتھ ملایا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کو, اور پھر دعائیں مانگی تھی. تو دعائیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی, بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کے نمازی ہونے کی, بچوں کے بااخلاق ہونے کی, ان کی دین دنیا کی کامیابیوں کی دعائیں کرتے رہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ والدین با اخلاق اور با کردار ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت ہو اور ان کا اخلاق اچھا ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. یہ بھول جائیں کہ اخلاق کا کوئی لیکچر سن کے ان کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. ہمیں ان کے سامنے ایک اچھا اخلاقی رول ماڈل بننا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں, احادیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ تان و تشنیع کرنے والے نہیں تھے. بد اخلاقی کیا؟ تانے دینا. تم تو ایسے ہو, تم تو اٹھتے ہی نہیں, تم تو سستی کے مارے ہو, تم تو یہ کام کرو گے ہی نہیں, تمہیں تو 1000 دفعہ. یہ نہیں کہنا, یہ تانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانے نہیں دیتے تھے, فحش کام نہیں کرتے تھے, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی بےہودہ بات زبان سے نہیں نکالنا. بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے, یعنی چلا چلا کے باتیں نہیں. برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے, بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے. یہ تھا آپ کا اخلاق, یہ تھا آپ کا کردار, یعنی مختصر الفاظ میں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے اندر ایک اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے, عملی نمونہ. کیونکہ ہماری نمازیں اور صدقات ہمارے اپنے لیے ہیں, لیکن ہمارا جو اخلاق ہے اس سے ہی گھروں کے اندر آبادی ہوتی ہے, اسی سے گھر بستے ہیں, اسی سے بچوں کی پھر تربیت ہوتی ہے. اور اس اخلاق کے اندر بہادری بھی ہے, وعدہ پورا کرنا بھی ہے, کیونکہ بچوں سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. اچھا تمہیں یہ لے کر دیں گے, وہاں لے جائیں گے اور پھر وہ پورا نہ کریں. چوتھی چیز جو ہے وہ اولاد کو بچپن سے ہی دین سے جوڑنا ہے, جس میں سب سے پہلے توحید سکھانی, اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانی. لیکن کیسے سکھانی, یہ تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا خود. اس کے لیے یہ میرے سامنے انہوں نے کچھ رکھی ہوئے ہیں اناؤنسمنٹس کہ تمام اسکول جانے والے بچوں کی ماؤں کے لیے 2 کورسز شروع کیے جا رہے ہیں. ایک صبح 8:30 بجے جب بچے کو ڈراپ کرتے ہیں, اور 12:30 تک, ہفتے میں 4 دن, پیر سے جمعرات تک, AI اسکول کی ماؤں کے لیے اور دیگر تمام اسکولوں کی ماؤں کے لیے بھی. اوروں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور
اس کی خوب کمپین چلا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مائیں جو ہیں شریک ہوں، ایک فورم پہ بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور ان کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق بھی جو چیزیں ہیں شیئر کی جائیں. پھر اسی طرح جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے اس کورس میں، تو پروڈکٹیو فرائیڈیز ہیں، جمعے کے دن ونس اے ویک کلاس ہوتی ہے. یہ 13 سپٹمبر سے شروع ہو رہی ہے اور 8:30 سے 11:45 تک ہر فرائیڈے کو. اس میں پیرنٹنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دورہ قرآن ہے، مختصر تفسیر ہے قرآن مجید کی اور تجوید وغیرہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے دین کی تعلیم حاصل کریں تو صرف مولوی صاحب پہ نہیں چھوڑیں، صرف اسلامک اسکول پہ نہیں چھوڑیں. اسلامک اسکول جو ان کو اسلامک ویلیو اسکول میں دے گا اس کو ری انفورس کون کرے گا؟ اگر کنٹراڈکشن ہے، اسکول کچھ سکھا رہا ہے، گھر میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، تو تربیت اور بگڑ جائے گی، کام اور خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مائیں دین کے بارے میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اس وقت 10-11 سال کے تھے کچھ، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. یہ سراسر توحید تھی کہ بچوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا دینا. بچہ کو مسئلہ لے کر آیا ہے، کوئی پرابلم لے کر آیا، تو یہ کہنے کی بجائے میں ہوں نا، کیونکہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ تسلی دیتے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، ہم ہیں تمہارے لیے. ہم کب تک ہیں؟ ہمیں اللہ جب چاہے اٹھا لے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی میں کب تک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی، چاہے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں. تو بچے کا اللہ تعالی سے کنیکشن مضبوط کریں کہ ہر حال میں وہ اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پھر آپ نے فرمایا، اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا. اور اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. پیغمبروں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اولاد کی توحید کی فکر تھی، حالانکہ ساری زندگی ان کے سامنے توحید کا درس رکھا. سورۃ البقرہ 133 میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہنے لگے ہم آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے. الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں، اس بات کی فکر ہے کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ جو سارے اعمال کو برباد کرنے والا ہے. اسی طرح کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کریں. لوگوں کا ڈر نہیں، وہ بزدل بنا دیتا ہے. کہ کوئی بھی غلط چیز چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے، کوئی اچھا کام کرے تو اللہ کی خاطر. پھر اسی طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا سکھائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے بچوں کو جب چوٹ لگتی تھی تو ان کو میں تھوڑی سی تسلی دے کے مرہم پٹی کر کے یا کچھ بھی، یا وہ روتے تھے، میں ہمیشہ کہتی تھی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آگے اس سے بڑی تکلیف ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ہر بات کو گھما پھرا کے میں وہاں لے جاتی، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمارا یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. کوئی بات نہیں. اب ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور پھر یہ کہ اگر ہم جو ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے اور بھی بہت کچھ دے گا. تو اس طرح مختلف یعنی کہ روز مرہ کی کنورسیشن میں آخرت کا ذکر آف اینڈ آن کرتے رہنا، یہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنا دے گا، جس کی وجہ سے جب انسان کا آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے بہت سے غم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت سی چیزوں پر، مسائل پہ صبر کرنا بھی آتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ انسان پھر ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی. تو نماز کی
یعنی فریضے کی ادائیگی بچپن سے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو آغاز کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے. پھر اسی طرح بچپن میں ہی روزے رکھوانا. نہ صرف یہ کہ فرض روزے بلکہ کبھی کبھی نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنا. ربیہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کے کھلونے بناتے. جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے کھلونا دے دیتے تھے، یعنی کھلونوں میں مشغول کر دیتے تھے لیکن روزہ رکھواتے تھے. ہم اچھے بھلے بڑے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، نہیں ایگزامز ہیں، اسکول ہے، کام ہے، تو پھر ان کے نزدیک بھی اس کی اہمیت نہیں رہتی. اسی طرح بچپن میں عمرے پہ لے جانا، حج پہ لے جانا، ایک عجب طرح اللہ کی محبت دل میں آتی. یعنی وہ جگہ اتنی مبارک ہے کہ جب آپ بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنا ٹرینڈ ہو گیا، ہالیڈیز ہیں، عید کی چھٹیاں ہیں، ٹرکی چلو، ملیشیا چلو، ادھر چلو ادھر چلو. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ خیال آتا ہے کہ چلے ہم اپنی ہالیڈیز اللہ کے گھر میں کر کے آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں، اچھا کھلائیں پلائیں بھی. اور وہاں بھی کئی ایک آؤٹ اسکرٹس میں تفریحی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان کی تھوڑی پکنک بھی ہو سکتی ہے. ہمیں یاد ہے ہم ایک دفعہ عرفہ کے میدان میں گئے تھے شام کے وقت. مجھے بہت شوق تھا جب میں نے حج نہیں ابھی کیا تھا کہ عرفہ کہاں ہے، اور جب ہم شام کے وقت گئے تو وہاں جیسے کراچی میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا شام کو چلتی ہے تو اسی طرح کی ہوا بھی چل رہی تھی اور بہت سے لوگ وہاں صرف پکنک کی غرض سے آئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا عرفہ میں کئی درخت بھی ہیں اب اور ایک خوشگوار سا منظر نظر آتا ہے عام دنوں میں بھی. تو بہت سی چیزیں، اور پھر یہ کہ جتنی طرح طرح کی مخلوق مکہ میں نظر آتی ہے وہ تو دنیا کے کسی حصے میں بھی ویسی نظر نہیں آتی. تو بہت کچھ سیکھنے کو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. تو ان سب چیزوں سے بھی بچوں کو آشنا کرانے سے ان کی سوچ بدلتی ہے، اللہ پر یقین بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے. اور جو بچوں کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ پر یقین آ جائے تو تربیت بہت آسان ہو جاتی. پھر آپ نے گراؤنڈ ورک کر لیا، بنیاد بنا دی، اب ان کو صرف چند باتیں بتانے سے ہی معاملہ آسان ہو جاتا. پھر صرف بتانا ہی کافی ہو جاتا ہے اور یہ کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے. پھر یہ کہ دین کی باقاعدہ تعلیم بھی دی جائے. الحمدللہ اسکول میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ گھر کے اندر بچوں کو ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی سکھاتے رہیں. مثلاً یہ ابھی ایک کتاب آئی ہے 100 احادیث، یہ صحیح بخاری سے انتخاب ہے. میں نے اسی طرح ایک قال رسول اللہ کتاب ہے، اسی طرح اور کتابیں. قال رسول اللہ کے اندر جو ہے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک دن میں صرف ایک حدیث، اونلی ون، وہ ان کے ساتھ پڑھے. جیسے میں نے یہ ناشتے کی ٹیبل پر کتاب رکھی ہوتی تھی اور میں کہتی تھی کہ بس اسکول جانے سے پہلے ایک حدیث، اور پھر اسی سے عربی پڑھواتی، اسی سے انگلش پڑھواتی، اسی سے اردو پڑھاتی، اسی سے کہتی اس کا مطلب کیا ہے. جیسے مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ بچے بہت سی ہماری نصیحتیں نہیں لینا چاہتے، وہ خود بتانا چاہتے ہیں. تو پھر اگر وہ ٹھیک بتا رہے ہیں تو شاباش دے دی، اور اگر غلط بتا رہے ہیں تو تھوڑا سا کریکٹ کر دیا. پھر اسی طرح کھانے کی ٹیبل پر آپ یہ کھانے پینے کے آداب بھی شروع کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک نئی کتاب آئی ہے، بہت ریسرچ کے بعد تیار کی گئی ہے. ہمارا دین ہمیں کھانے پینے کے بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے، اگر اس کے اندر بھی احادیث ہیں، ان کا ترجمہ ہے اور بھرپور ایک طرح سے رہنمائی کی گئی ہے. اس طرح کھانا پینا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی اپنے ٹیبل پر رکھیں، اسٹال پہ اویلیبل ہے بکس، تو ایک ایک کر کے یہ بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے جیسے یہ نماز کے اذکار ہیں یا قرآن مجید کی فضیلت وغیرہ ہے. پھر بچوں کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت کارڈ بنا ہے، نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج، کہ اس پہ کیا پڑھیں. اکثر مائیں کہتی ہیں بچے اچانک پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹک رہے ہیں، اب آگے نہیں پڑھنا چاہتے. تو یہ وہم بھی اگر ہے تب بھی، اور اگر ٹھیک واقعی نظر لگی ہوئی ہے تو تب بھی ہر ماں کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے. پھر اسی طرح حفاظت کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں ان کو سکھائیں. پھر اس کے علاوہ پانچویں چیز یہ کہ مینرز سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے کے، سونے کے، بازار میں جانے کے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ نہیں کہ عین اس وقت جب وہ کھانا یعنی ٹھیک طریقے سے نہ کھا لیں تو وہاں ہم جھڑکنا شروع کر دیں. نہیں، پہلے سے تعلیم، پہلے سے تربیت،
اور جب اس وقت کر رہے ہو جو غلط کام کرے بہت بڑا نہ کریں، چھوٹا چھوٹا کریں، نوٹ کرتے جائیں اور نیکسٹ ٹائم اس کو ایڈریس کریں. پھر اسی طرح نرمی کی تعلیم، آہستہ بولنے کی تعلیم، پھر اجازت کے آداب جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کس طرح بچوں کو گھر میں داخل ہوتے وقت، بیڈ روم میں آتے وقت ان کو اجازت لینے کی کا طریقہ سکھایا جائے. پھر بالغ ہونے پر جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان کو کیسا ڈریس پہننا چاہیے، لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس کا انٹریکشن صرف کتنا ہونا چاہیے، کزنس کے ساتھ ملاقات کی حدود کیا ہیں. پھر آپس میں بھی 10 سال کے ہوں تو بستر الگ کر دینے چاہیے. مغرب کے وقت گھر سے باہر کھیلنے نہیں دینا چاہیے، اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. حلال حرام کی چھوٹے ہوتے ہی تمیز سکھا دینی چاہیے. ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے، کام کرنے دیا جائے، غلطی کریں تو پیار سے سمجھایا جائے، کانفیڈنس دیا جائے. تربیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، نمبر 6، وہ ہے نرمی اور شفقت. جو کام نرمی کرتی ہے وہ سختی نہیں کرتی. بچے بازو کو زچ کر دیتے، بہت تنگ کر دیتے، اسے اگنور کر دیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، سوچتے رہیں تو خود ہی اٹھ جائیں. کبھی کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا، کبھی دروازے پٹکنے لگتے ہیں، کبھی اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت ان کے مار پٹائی نہ شروع کریں، اس وقت ان کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں، اپنا کام شروع کر دیں. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ان کا شیطان اترے گا، پھر ان سے بات کریں، پھر ان کو سمجھائیں. لیکن جو بھی کچھ کریں اس میں ایک توجہ، ایک محبت ہونی چاہیے، اور بول کے محبت کا اظہار کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے لیے کہتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں. فاحبب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی آپ محبت کریں. تب حضرت حسن یہ سن رہے ہوں گے تو ان کا کتنا خون بڑھ رہا ہوگا کہ میرے نانا مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو بچوں کو منہ بول کے دعا دینی چاہیے، پیار سے مخاطب کرنا چاہیے. اگر بیمار ہو جائے تو خاص کیئر کرنی چاہیے. ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری پرواہ نہیں. اکثر بچے یہ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ اصلی بھی ہیں کہ سوتیلے ہیں. ان کو یہ شک ہونے لگتا ہے کیونکہ ہم تربیت میں صرف سختی کا عنصر ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور چھوٹے بچوں کو تو بالکل ہی مارنا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی مارنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. بہت زیادہ روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. حدود بتا دیں لیکن ہر وقت کی روک ٹوک ٹھیک نہیں. کچھ غلطیاں بھی کرنے دیں، کیونکہ غلطیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے. وہ جو گر کا بچہ سیکھتا ہے نا تو دوبارہ پھر اس چیز پہ نہیں چڑھتا. لیکن اگر آپ 10 دفعہ منع کریں گے 10 دفعہ وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا. بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کریں. تعریف بھی کریں لیکن سچی تعریف کریں، جھوٹی تعریفیں نہ کریں، خوش آمدید نہ کریں. احسان نہ جتائیں کہ ہم تمہارے لیے اتنا تھکتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنا پکاتے ہیں. ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ ان کو اچھا ماحول فراہم کریں. گھر میں بعض اوقات بچے 4-5 ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک ادھم کی سی کیفیت ہوتی ہے. بڑے بچے پڑھ نہیں سکتے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ کہیں چین سے نہیں بیٹھتے. تو یہ باقاعدہ طریقہ ہے سیکھنے کا. اس کو سیکھے کہ گھر کا امن امان کیسے بحال رکھنا ہے، گھر میں شور ہنگامہ کیسے ختم کرنا ہے تاکہ سب بچے سونے کے وقت سو جائیں، پڑھنے کے وقت پڑھیں، کھانے کے وقت کھائیں. اور اس کے لیے آپ ہی کو محنت کرنی ہوگی. تو اچھا ماحول 7ویں چیز ہے، اچھا ماحول پیدا کرنا. گھر میں اگر نانا نانی ہیں ان بڑوں کی خدمت کا ان کو سکھانا. پھر بڑے بزرگوں، علماء، دین والوں سے ان کو ملوانا. اور یہ ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان پر کوئی آثار نظر نہیں آتے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش. حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی اولاد سے. تو بعض اوقات ایک امتحان بھی ہوتا ہے انسان کا. تو یاد رکھیں بندے کا کام ہے بیج ڈالنا، پودا اگانا اور اس پہ پھل لانا تو اللہ ہی کا کام ہے نا، ہم تو نہیں لا سکتے. تو مایوس نہ ہو، آپ کی کوششوں کا اجر آپ کو ملے گا. اگر آپ کو پھل کھانے کو نہیں دنیا میں ملا اس کا، تو کوششوں کا اجر ضرور ملے گا. معلوم نہیں کس اور طرف سے آپ کے پاس خیر آ جائے. تو ایسی صورت میں جب بچے نافرمان ہوں تو کثرت سے آیت کریمہ پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے آگے روئیں دھوئیں.
اور خود پر اپنی کوششوں پر اعتماد نہیں، اللہ پر اعتماد کرے اور کبھی مایوس نہ ہو، دعا مانگنا نہ چھوڑیں، اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، چاہے وہ فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، بد دعائیں نہ دیں، کیونکہ بد دعا جو ہے اگر وہ ان کے حق میں قبول ہو گئی تو پھر انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بد دعا دینے سے منع کیا ہے. تو پیدائش سے پہلے بھی دعائیں ہیں، اس کا بھی ایک کارڈ ہے، یہ نیک اولاد صالح اولاد کے لیے دعائیں. اور پھر ربنا حب لنا من ازواجنا والی دعا ہے، ان کی فرما برداری کی دعا ہے، ان کی اصلاح کی دعا کریں، ان کے شرک سے بچنے اور بد اخلاقی سے بچنے کی دعائیں کریں. پھر ان کو جب نیک سلوک آپ سے کرے اس وقت ان کو دعا دیں، مال اور اولاد میں برکت کی دعا دیں، رزق میں برکت کی دعا دیں. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں انشاءاللہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بچوں کو نیک بنائے اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے. اور اسکول کے حوالے سے یہ بات کہوں گی کہ جتنی آپ کی بہتر کمیونیکیشن ہوگی ٹیچرز کے ساتھ، بہتر طور پر آپ اسکول میں انوالو ہوں گے، اتنا ہی بہتر آپ رزلٹ پائیں گے. کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس توجہ نہیں دیتے، میٹنگز میں حاضر نہیں ہوتے یا تربیہ سیشنز میں حاضر نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں، پھر ایک کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی بچے کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے کہ سب بچوں کے ماں باپ آتے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں جاتے. کتنے بھی اہم کام ہوں لیکن آپ کا بچہ ان سب کاموں سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کو توجہ دیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آج کل اس طرح سے ہے کہ موسٹ آف دا مدرس جو ہیں وہ ورکنگ ویمن ہیں. جی. ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہم گھر بھی دیکھ رہے ہیں. بچے جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑے شرارتی بھی ہیں. آج کل گیجٹس بھی بہت انوالو ہیں ہماری زندگیوں میں. ہم انہیں نہ دیں لیکن ان کے کزنس کے پاس ہیں، ہم خود یوز کرتے ہیں. تو اگر زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت بھی وہ یوز کر رہے ہیں، اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے جو کہ ظاہر ہے نیگیٹو ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ہم خود اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہم الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ شوہر پہ تو آپ اتنا غصہ نہیں اتار سکتے نا، اور کسی پہ بھی کیوں اتاریں گے. تو بچے رہ گئے کیونکہ وہ ویک ہیں. خود کو کیسے روکیں اس چیز سے؟ کیونکہ جتنی بھی کوئی صابرین ماں ہو، لیکن جو بوجھ اس وقت معاشرے نے ہم پہ ڈالا ہوا ہے وہ ہماری ہمت سے زیادہ ہے. اب کیا کریں؟ اب ہو گیا جو ہو گیا، اب کر رہے ہیں کام، زیادہ ذمہ داریاں ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہے. یہ جو انٹینس سچویشن ہے، گھر کے اندر ٹینشن ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی، جو ہمارے دماغ میں ہر وقت پھر رہی ہوتی ہے، اس کو بچوں پہ انڈیلنے سے کیسے خود کو روکیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہماری اپنی چوائس ہے نا کہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ عرصے کے لیے اس کام سے بریک لے لیں اگر پاسبل، کیونکہ ہر ایک انڈیویجول کیس ہوتا ہے، جنرل بات نہیں کی جا سکتی. بعضوں کا سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کام چھوڑ نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہوں اور کچھ عرصے کے لیے بریک لے سکتے ہوں، جب بچوں کی عمر ایسی ہے کہ بہت ہی چھوٹے ہیں، تو اس میں بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت ان پر ٹائم لگایا جائے، ان کے اوپر انویسٹ کیا جائے ٹائم. اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ کہ انسان اپنے کام اور ان کے درمیان بیلنس بھی کر سکتا ہے. جہاں تک فرسٹریشن روکنے کا تعلق ہے تو مجھے پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں گی کہ قرآن نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے. مجھے جب بھی کوئی میرے اندر ایسا ابال آیا یا کچھ، یا پڑھنا شروع کر دیا یا پڑھانا شروع کر دیا، میں انتہائی ایموشنل سچویشن، بچوں کی انتہائی ایموشنل سچویشن سے نکل کر جب آ کر کلاس میں پڑھاتی تھی تو اس کے بعد میں اس طرح واپس جاتی تھی جیسے میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ سب سے زیادہ مجھے قرآن کے ساتھ جو مضبوط تعلق تھا اس نے فائدہ دیا. اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے بچوں پہ میں ہارڈلی کبھی چیخی ہوں گی، یہ میں نہیں کہتی کہ کبھی بھی نہیں میں نے زور سے بولا، لیکن بہت کم. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج بچے میرے سامنے کوئی بھی اونچی آواز سے نہیں بولتا، کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرتا، کوئی بھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا. تو یہ چیز عمل سے سکھانی پڑتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے قرآن شفا ہے، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ضرور. اگر وہ ڈیلی بیسس پہ نہیں بھی ہو سکتا تو ویکلی بیسس پر، شام میں، دن میں، کسی نہ کسی وقت ضرور کوئی ایسا اپنے لیے آؤٹ لیٹ نکالیں کہ جس میں آپ کا کتارسس ہو. لیکن بچوں پر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ظلم کا نشانہ یا ہماری فرسٹریشن کا نشانہ وہ بنے، کیونکہ یہ پھر ہم اپنے لیے بگر پرابلم کریٹ کر رہے ہیں.
جب ہم ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ اسی کے ساتھ گرو کریں گے اور پھر واپس وہ ہمارے اوپر ہی آئے گا. میم، اسلام میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے، تو آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو ڈانٹے نہیں، وہ نہیں کرے، تو اسلام میں تو جب اس چیز کا کانسیپٹ ہے تو ہم اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں، لیکن فریکوینٹلی نہیں، اور ہر غلطی کی سزا نہیں. اسلام میں جہاں سزا دینے کا ہے وہاں معاف کرنے کا بھی ہے، اور معاف کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کریں، سرونٹ کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ نے فرمایا 70 دفعہ. 70 ٹائم. سرونٹ کو اگر 70 ٹائم معاف کرنا ہے تو اپنے بچے کو کتنی دفعہ کرنا ہوگا؟ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو فری ہینڈ دے دیں، جو چاہے کرتے رہے، جتنا مرضی بگاڑ کر دیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. لیکن اس طرح کی ضرب نہ مارے کہ ان کا حلیہ بگڑ جائے اور ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے ماں باپ کی، یا یہ کہ ریبیلیس ہو جائیں، یا پھر یہ کہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائیں، یا وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیں، یا پھر وہ کوئی ایسے سہارے ڈھونڈنے لگیں کہ وہ پھر آپ کے لیے ایک پریشانی کا بس. آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ کس قدر ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے، اور اچھے اچھے اسکولوں میں اور اچھے اچھے والدین کے بچے اور نیک والدین کے بچے کس طرح ڈرگز میں جا رہے ہیں. مجھے ریسنٹلی کوئی خاتون مجھ سے ملنے کے لیے آئی، اور ان کے کلینک پہ جس طرح لوگوں نے آ کے ان سے مسائل بتایا تو وہ بتا رہی تھی میں 5 ایسی فیملیز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں، اور جس میں 14 سال کی بچیاں بھی ہیں، کوئی لڑکے بھی ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، اور وہ کوئی طریقہ نہیں کہ ان کو ڈرگ سے باہر نکالا جائے. کس طرح ریہیبلیٹیشن میں بتا رہی، کسی کا بتا رہی تھی کہ 3rd ٹائم اس کو بھیجا گیا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو پھر دوبارہ اسی میں شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری ایسے غصے اور ہماری ایسی باتوں کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی بڑے مسئلے کا شکار ہو جائیں. کیونکہ ماں باپ ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں انسان ساری مان رکھتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرے، اور اگر وہاں سے اور مسئلے پیدا ہوں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ ایسی چیزوں میں سکون ڈھونڈیں گے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات گھر پہ ہوتے نہیں ہیں، بیٹیاں جیسے ہیں وہ باپ سے تھوڑا کم انٹریکشن ہوتا ہے ان کا اس طرح سے، تو اگر وہ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں اتنا زیادہ کرتے ہیں آپ کے دونوں فادر، طرف رول پلے کریں، بچیوں کو بھی سمجھائیں اور باپ کو بھی. اگر روز نہیں ٹائم دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک کوئی ایک فیملی ٹائم ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں سب اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں، اور باقاعدہ بیٹھ کے پھر شروع کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.